لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. صدق الله العلي العظيم. وجود ذی الجود نازنین حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور مولا کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین اعظام، شیعیان حیدر صفدر اور آپ سب اپنی سلامتی، اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ عزیزان محترم، ہماری گفتگو کا یہ تیسرا سلسلہ ہے۔ ہم نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ذات پہ گفتگو کی،
پہلی اور دوسری مجلس میں شہزادی سلام اللہ علیہا کے علم پہ گفتگو ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں توفیق دی کہ ہم شہزادی کے علم پہ گفتگو کریں، اور آپ کو توفیق دی کہ آپ شہزادی سلام اللہ علیہا کے بعض فضائل و مناقب سنیں. میں نے پہلے دن کہا تھا اقول زینب وما زینب وما ادراک ما زینب، میں زینب پہ گفتگو کروں جبکہ ہمیں نہیں معلوم جناب زینب کی ذات ہے کیا اور ہے کیسی. جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ذات قابل فہم نہیں ہے. جہاں ہماری اور آپ کی عقلیں تمام ہوتی ہیں وہاں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ذات شروع ہوتی ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بہت سارے القابات ہیں. انہی القابات میں سے ایک مشہور و معروف لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم. عقیلہ صفت مشبہہ ہے، جیسے ناصر مدد کرنے والا، نصیر بہت زیادہ مدد کرنے والا، اسی طرح عاقل عقل مند، عقل رکھنے والا، اور عقیلہ بہت زیادہ عقل رکھنے والی. جناب زینب سلام اللہ علیہا کا لقب عقیلہ ہے، مشہور و معروف، بہت زیادہ عقل رکھنے والی. یہی وجہ ہے کربلا کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کوئی فیصلہ جذباتی فیصلہ نظر نہیں آتا. ہر فیصلے کے پیچھے عقل و تعمل و تعقل نظر آتی ہے. یہ مقام ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا. میں نے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. خلاصہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے علم پہ گفتگو ہوئی. آج میں نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ذات شروع کی یہاں سے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے القابات میں سے ایک لقب ہے عقیلہ، بہت زیادہ عقل رکھنے والی. علم پہ ظاہر سی بات ہے دو مجلسوں میں جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ حضرات کے سامنے بیان کیے سو بیان کیے، لیکن ہرگز جناب زینب سلام اللہ علیہا کے علم کا چیپٹر ابھی کلوز نہیں ہوا. ایک قاعدہ چھوٹا سا سمجھاتا چلوں اور پھر جلدی جلدی سے اپنی تمام باتوں کو 50 سے 55 منٹ میں سمیٹوں. ہمارے یہاں طریقہ و قاعدہ یہ ہے کہ جو جاننے والا ہوتا ہے، جو بہت زیادہ علم رکھنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے سے کم علم کے ساتھ چل نہیں پاتا ہے. علم میں جناب زینبی سلام اللہ علیہا پہ گفتگو کر رہا ہوں. تھوڑا سا مائک کی وجہ سے معاملہ ڈسٹرب ہو گیا، مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا کہ جلدی جلدی سے باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. کم علم والا اپنے سے زیادہ علم والے کے ساتھ چل نہیں پاتا. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. ہم کوشش یہ کرتے ہیں یا تو ہم اپنے برابر علم والے کے ساتھ بیٹھیں یا پھر اپنے سے زیادہ علم والے کے ساتھ بیٹھیں تاکہ اس کی صحبت کا اثر ہو. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کیونکہ ایک انسان کم علم رکھتا ہے اور سامنے والا زیادہ علم رکھتا ہے، تو جس کی وجہ سے کم علم والا زیادہ علم والے کے ساتھ سروائیو نہیں کر پاتا ہے، نہیں چل پاتا ہے.
کیونکہ اس کے پاس زیادہ علم ہے، وہ چیزوں کو زیادہ جانتا ہے، اور اس کے پاس علم نہیں ہے، یہ جلدی فیصلے کر لیتا ہے کہ جناب والا وہ صاحب غلط فرما رہے ہیں، کیونکہ اس کے پاس علم ہے اور ان کے پاس علم نہیں ہے، تو یہ بہت جلدی فیصلے کرنے کا عادی ہوتا ہے۔ میں اگر قصے یہ حضرت موسیٰ و خضر آپ حضرات کے درمیان پیش کروں تو میرے خیال سے اس سے بہتر کوئی نمونہ اور اس سے بہتر کوئی مثال نہیں ہوگی۔ اللہ نے جناب موسیٰ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ موسیٰ، عنقریب تمہیں ایک عالم ملے گا، تم اس عالم کے ساتھ چلنا، اس عالم کے ساتھ جانا۔ جناب موسیٰ ایک مقام پہ پہنچے، انہیں حضرت خضر مل گئے، حضرت خضر سے ہمراہی ہوئی، حضرت خضر کے ساتھ جناب موسیٰ چلے۔ یہ میں قرآن کی آیتوں کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں مفصل اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کے قصے کو نقل فرمایا۔ موسیٰ و خضر چل دیے، جیسے ہی حضرت موسیٰ و خضر ایک کشتی میں سوار ہوئے، وہ قاعدہ یاد رکھیے گا جو میں نے بیان کیا، کم علم والا اپنے سے زیادہ علم والے کے ساتھ چل نہیں پاتا ہے، سروائیو نہیں کر پاتا ہے، اور یقیناً کوشش یہی ہوگی کہ اس مثال کے ذریعے مقام حضرت زینب علیہ مقام ثابت کیا جائے۔ حضرت موسیٰ و خضر چلے، ایک کشتی میں سوار ہوئے، کیونکہ حضرت خضر کے پاس نسبتاً، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے وَآتَيْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے خضر کو علم لدنی عطا کیا تھا۔ حضرت خضر کے پاس اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے مخصوص علم تھا۔ جیسے ہی حضرت خضر اور موسیٰ ایک کشتی میں سوار ہوئے، جناب خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا، کشتی میں سوراخ کر دیا۔ اچھا، جناب خضر ریزن جانتے تھے، لیکن موسیٰ ظاہراً ریزن نہیں جانتے تھے۔ موسیٰ بھڑک گئے، حضرت خضر سے فرمایا کہ یہ کیا کارنامے ہیں تمہارے؟ ایک غریب آدمی کی کشتی تھی، تم نے اس میں سوراخ کر دیا۔ جناب خضر نے فرمایا کہ اگر میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو خاموشی سے میرے تمام کارناموں کو دیکھتے رہو، اگر میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، جو میں کر رہا ہوں اسے فالو کرو، خاموشی سے سنتے رہو۔ وہ جملہ یاد رکھیے گا، کم علم والا اپنے سے زیادہ علم والے کے ساتھ سروائیو نہیں کر پاتا۔ جناب خضر کو علت پتہ تھی کہ کیوں میں نے سوراخ کیا، لیکن ظاہراً جناب موسیٰ کو معلوم نہیں تھا، لہٰذا جناب موسیٰ نے سوال کیا، اشکال کی، اعتراض کیا کہ جناب آپ نے کشتی میں سوراخ کیوں کیا؟ جناب خضر نے فرمایا اگر میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو خاموشی سے چلو۔ جناب موسیٰ نے کہا چلو ٹھیک ہے، ایک معاملہ چھوڑ دیتے، آگے بڑھے۔ ایک شہر میں پہنچے، وہاں ایک دیوار ٹوٹی ہوئی پڑی تھی، یہ قرآن مجید میں ہو بہو الفاظ موجود ہیں، ایک ٹوٹی ہوئی دیوار پڑی تھی۔ جناب خضر آگے بڑھے، انہوں نے جناب موسیٰ کی مدد سے، ہیلپ سے وہ دیوار بنا دی۔ ظاہر سی بات ہے جناب موسیٰ کو پھر غصہ آیا کہ جب ہم اس شہر میں داخل ہوئے تو یہاں کسی نے ہمیں کھانا نہیں دیا، ہم بھوکے تھے، کسی نے ہمیں پانی کو نہیں پوچھا، اور آپ ہیں کہ اس شہر میں کسی ایک صاحب کی دیوار بنوا رہے ہیں، جبکہ ان لوگوں نے تو ہمیں کھانا بھی نہیں دیا۔ جناب موسیٰ کے علم کے مطابق جو آپ نے دیوار بنائی وہ غلط کیا، لیکن جناب خضر نے دیوار مکمل کر دی۔ پھر جناب خضر نے فرمایا کہ جناب اگر میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو سکوت کا روزہ اختیار کرو، میرے ساتھ چپ چاپ چلتے رہو، جو میں کر رہا ہوں اسے دیکھتے رہو، اگر میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو۔ جناب موسیٰ نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ بھی مجھے برداشت ہے، تھوڑا اور آگے چلیں۔ جب آگے پہنچے تو کیا دیکھا؟ جناب خضر نے ایک بچے کو مار ڈالا، ایک بچے کو مار ڈالا۔ اب حضرت موسیٰ اگر اپنی زبان میں کہوں تو اور بھڑک گئے اور غصہ آ گئے کہ جناب آپ نے ایک معصوم بچے کو مار دیا۔ یہ قرآن کے ہو بہو الفاظ ہیں کہ جس کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، کوئی تاریخ نہیں ہے، کوئی روایات نہیں ہے، بلکہ قرآن کے الفاظ ہیں۔
مار دیا بچے کو۔ جناب موسیٰ اور غصہ آ گئے کہ یہ کیا کارنامے ہیں آپ کے، ایک غریب کی کشتی میں تم نے چھید کر دیا، ایک ایسے گاؤں میں جہاں لوگوں نے ہمیں کھانا پانی نہیں دیا وہاں تم نے دیوار کھڑی کر دی، ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا، معاملہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ جناب خضر نے موسیٰ کی طرف خطاب کیا اور فرمایا موسیٰ ھذا فراق بینی و بینک، یہ ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ تم میرے علم کو برداشت نہیں کر پا رہے ہو۔ میں نے کہا تھا نتیجہ کیا دینا ہے، علم زینب علیہ مقام، یہ مقدمہ ہے، اس مقدمے کو اگر بخوبی سمجھ جائیں گے تو نتیجہ لے کے مسرور ہو کے یہاں سے جائیں گے، فخر کریں گے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے علم پر۔ موسیٰ سے جناب خضر نے فرمایا کہ موسیٰ ھذا فراق بینی و بینک، یہ ہمارے اور آپ کے درمیان جدائی، آپ اپنے کام سے جائیے، آپ ہمارے ساتھ رہ نہیں سکتے، انک لن تستطیع معی صبری، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ لیکن ہاں جانے سے پہلے میں بتا دوں کہ وہ جو 3 کارنامے میں نے انجام دیے تھے وہ کسی جہالت کی بنا پہ انجام نہیں دیے تھے، بلکہ میرے پاس جو علم تھا وہ علم تمہارے پاس نہیں تھا اور تم اس علم کو برداشت نہیں کر پائے۔ اگر تمہارے پاس وہ علم ہوتا، وہ سمجھ ہوتی، وہ ادراک ہوتا تو تم مجھ سے سوال نہیں کرتے، چپ چاپ چلتے چلے جاتے۔ کہ وہ جو میں نے کشتی میں سوراخ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کشتی بڑی خوبصورت تھی، بڑی اچھی تھی، اور وہ فلاں بادشاہ اس کشتی پہ قبضہ کرنے والا تھا۔ میں نے اتنا سوراخ کیا کہ جتنے میں پانی اوپر نہ آ سکے، تاکہ جب وہ بادشاہ اس کشتی کو دیکھے اور کہے جناب یہ تو معیوب ہے اور اس کشتی کو چھوڑ دے، کیونکہ غریب آدمی کی کشتی ہے۔ پہلا عمل، جناب موسیٰ شوق ہو گئے کہ اچھا، اور وہ جو تم نے ایک دیوار کھڑی کی تھی کہ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اگرچہ گاؤں والوں نے پانی نہیں دیا، کھانا نہیں دیا، لیکن وہ دیوار یتیموں کی تھی، ان کے والدین اس دنیا سے جا چکے تھے، 2 یتیم بچے تھے، اور اس دیوار کے اندر خزانہ تھا۔ میں نے اس دیوار کو مکمل کر دیا تاکہ ان کا خزانہ محفوظ رہے، بڑے ہوں تو وہ خزانہ ان کے کام آ سکے۔ یہ دوسرا ریزن۔ تیسرا ریزن، اس بچے کو کیوں مار دیا کہ یہ بچہ جب بڑا ہوتا تو اپنی پوری نسل کو کافر بنا دیتا، لہذا اللہ نے حکم دیا، میں نے اس بچے کو مار دیا۔ ٹھیک ہے موسیٰ، میں نے بتا دی تینوں علتیں، لیکن تمہارے اندر صبر نہیں ہے، تمہارے اندر صبر نہیں ہے۔ چلنے سے پہلے میں نے کہہ دیا تھا کہ تم میرے ساتھ چلو، لیکن ٹوکنا نہیں جگہ جگہ، بیچ میں بولنا نہیں، جو میں کر رہا ہوں کرنے دینا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہی نکلا جس کے پاس زیادہ علم ہو اس کے ساتھ کم علم والا چل نہیں پاتا۔ سبحان اللہ، موسیٰ کے پاس تھوڑا کم علم تھا جناب خضر کی بنسبت، لہٰذا موسیٰ چل نہیں پائے خضر کے ساتھ، جگہ جگہ اعتراض کرتے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کم علم والا زیادہ علم والے کے ساتھ چل نہیں پاتا۔ اب سلام ہو زینب علیہ مقام پر جس نے رسول کے زمانے کو بھی دیکھا، علی کے زمانے کو بھی دیکھا، حسن و حسین کے بھی زمانے کو دیکھا۔ تاریخ میں کہیں نہیں ملتا جہاں زینب نے کسی موضوع پر اعتراض کیا ہو۔ یہ نتائج ممکن ہے ایک وقت میں بڑی آسانی سے انسان سن لے اور بڑی آسانی سے سن کے چلا جائے، لیکن گھروں میں بیٹھ کے ان مطالب پہ غور کریں جناب زینب کا مقام کیا ہے۔ موسیٰ کچھ چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے تھے تو خضر سے بار بار سوال کر رہے ہیں،
لیکن سلام ہو زینب کے فہم پر، زینب سلام اللہ علیہا کی عقل پر، زینب سلام اللہ علیہا کے ادراک پر۔ رسول گرامی کا زمانہ دیکھا، علی کا دور دیکھا، جنگ صفین دیکھی، جنگ نہروان دیکھی، کہیں نظر نہیں آتا جہاں زینب سلام اللہ علیہا نے کچھ ٹوکا ہو یا کسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہو یا کوئی اعتراض کیا ہو۔ حسین جب اپنا قافلہ لے کے مدینے سے نکلے تو بہت سارے لوگ تھے، محمد حنفیہ اور نمید النم فلاں 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 فلاں، سب آ کے اپنی اپنی مشورہ دے رہے ہیں، مولا آپ ایسا کیجئے نا، مدینہ مت چھوڑیے۔ ایک آگے کہہ رہے مولا آپ ایسا کیجئے نا، مدینہ چھوڑ کے تو جا ہی رہے ہیں، مکہ مت جائیے، مولا آپ ایسا کیجئے کوفہ مت جائیے، مولا آپ ایسا کیجئے یمن چلے جائیے، مولا آپ ایسا کیجئے ہاں عورتوں کو چھوڑ جائیے، مردوں کو لے کے جائیے، مولا آپ ایسا کیجئے وہ جو ایک چھوٹا سا ننھا سا شیر خوار بچہ ہے اسے چھوڑ دیجئے، اسے کہاں لے کے جا رہے ہیں، مولا آپ ایسا کیجئے عورتوں کو چھوڑ دیجئے، عباس کو بھی یہیں چھوڑ دیجئے۔ ہر کسی نے اپنی اپنی مشورہ دی، ہر کسی نے مشورہ دی، لیکن امام کے سامنے ٹوٹلی سرنڈر وہ ہوتا ہے کہ جو امام کے سامنے اپنی زبان نہ کھولے، اپنی زبان نہ کھولے۔ امام کے سامنے چوں و چرا کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ امام نے اگر کچھ کہا تو آپ پوچھیں چوں و چرا، چرا انکار باید بکنی، مثلا یہ کام کس لیے کیا جائے، یہ کیوں کیا جائے، یہ امام کے سامنے چوں یا کیوں یا کس لیے یہ سوالات نہیں ہوتے۔ امام نے اگر فرمایا آپ سے کہ جناب فلاں، جناب علی، جناب حیدر، جناب مونس مثلا یہ کام کرو، تو امام سے ریزن نہیں پوچھا جاتا۔ اور یہی معرفت کی سب سے بڑی معراج ہے، معرفت کی سب سے بڑی معراج کہ جہاں شوں و چرا کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ اور یہ معراج اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ ہیں جناب زینب علیہ مقام۔ پورے سفر کربلا میں زینب سلام اللہ علیہا نے سوال نہیں کیا۔ سوال نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ زینب سلام اللہ علیہا ہر بات کا ریزن جانتی تھی، ریزن جانتی تھی۔ زینب جانتی تھی کہ اگر حسین 6 ماہ کے اصغر کو لے جا رہے ہیں تو اس کے پیچھے حکمت حسین کیا ہے، یہ زینب جانتی تھی۔ زینب جانتی تھی، زینب جانتی تھی کہ اگر سید سجاد شب عاشور بیمار ہیں یا مریض ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے، زینب جانتی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ زینب علیہ مقام نے سوال نہیں کیا۔ اچھا تھوڑا سا اور ڈیپ آپ کو لے جاؤں، شاید لطف اندوز ہوں۔ آپ غور کریں، جناب صدیقہ نے اپنی چادر بچھائی، رسول گرامی چادر میں آئے، انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ کس کے جملات ہیں؟ رسول اللہ کے۔ اچھا جناب، یہ جو چادر تطہیر والا معاملہ ہوا اس وقت جناب زینب تھی یا نہیں تھی؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا تھی نا، یقیناً تھی۔ اگر آپ ساری تاریخ نکالیں تو پتہ چلتا ہے کہ زینب سلام اللہ علیہا کی عمر 6 سے 7 برس کی ہوگی۔ ٹھیک ہے، توجہات ہے میری طرف، متوجہ ہے، میں نتیجہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ چادر تطہیر کا پورا قصہ اٹھائیے۔ چادر تطہیر میں جب پنجتن آئے تو اس وقت زینب سلام اللہ علیہا کی عمر 6 سے 7 برس یا 5 برس، یہ ایج ہوگی۔ اس ایج میں اگر کوئی بچہ اپنے گھر پہ دیکھے کہ مثال کے طور پہ اس کی ماں ایک چادر بچھائے بیٹھی ہیں، ان کے نانا چادر میں آ گئے، ان کے بابا چادر میں آ گئے، 2 بھائی بھی چادر میں آ گئے، اس موقع پہ ایک 5 یا 6 سال کی بچی اگر گھر میں ہو تو وہ تو یہی سمجھے گی نا کہ کوئی یہاں کھیل چل رہا ہے۔ ذرا سوچے، اپنے ذہن پہ زور دیں، ایک بچے کو تصور کریں، اما ان بزرگوں سے پہلے بھاگتا ہوا بچہ اس چادر میں جائے گا۔ یہ انسانی فطرت کے تقاضے بتا رہا ہوں۔ ان بزرگوں سے پہلے بچہ جائے گا، بچہ کہے گا کہ یہاں کچھ چل رہا ہے، مثلا بچہ ضد کرے گا، چادر میں جانے کی کوشش کرے گا، چادر کی طرف جائے گا۔
مجھے چادر والے پورے قصے میں کوئی ایک جھوٹی روایت دکھا دے کہ جہاں یہ لکھا ہو کہ جب یہ چادر والا واقعہ رونما ہوا تو علی کی ایک 5 یا 6 سالہ بچی زینب نے چادر میں جانے کی ضد کی ہو۔ اب آپ کہیں گے جناب والا ضروری تھوڑی نہ کہ وہاں جو جو ہوا ہو وہ تاریخ میں بیان کیا گیا ہو۔ جناب بیان تو سب کچھ کیا گیا۔ جن جن عورتوں نے چادر میں جانے کی خواہش کی تھی ان عورتوں کے بھی نام آئے ہیں۔ ان عورتوں کے نام آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں جو کچھ ہوا وہ سب تاریخ میں موجود ہے۔ جب ان عورتوں کے نام تاریخ میں آ سکتے ہیں کہ انہوں نے چادر میں جانے کی ضد کی، تو اگر کسی بچی نے بھی جانے کی ضد کی ہوتی تو مؤرخین لکھتے۔ مؤرخین لکھتے۔ میں علم زینبی بتا رہا ہوں، مؤرخین لکھتے۔ جناب ام سلمہ آگے بڑھی، جیسے ہی چادر میں گھسنے کی کوشش کی یا اجازت مانگی، رسول گرامی نے فرمایا ام سلمہ انت علی الخیر، تم جس مقام پہ ہو وہ مقام بڑا اچھا ہے، وہ مقام بڑا اچھا ہے، تم اپنی جگہ ٹھیک ہو، لیکن خبردار چادر میں آنے کی کوشش نہ کرنا، یہ مقام جدا ہے، یہ مقام جدا ہے۔ اب میں سوال کروں گا بڑے آہستہ آہستہ اور تفہیمی انداز میں خطابت کر رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے میں بھی مسلسل مجلسیں پڑھتے پڑھتے بہت زیادہ تھک چکا ہوں، اور ہمارا اس کے آگے والی جرنی بڑی خطرناک ہے۔ اب یہاں سے جو ہمارے سفر شروع ہوں گے وہ بڑے خطرناک ہے، تو میں سوچ رہا ہوں تھوڑا سا میرے گلے کو ایک سکون مل جائے۔ میرے گلے میں ہلکا سا زخم ہو چکا ہے، تو میں اس وجہ سے تھوڑا آہستہ آہستہ اور نرم لہجے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، تاکہ 1-2 دن اس گلے کو تھوڑی سی آرام مل جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر۔ اب دیکھیں نتیجہ آپ حضرات کے حوالے۔ اگر جناب زینب سلام اللہ علیہا نے چادر میں جانے کی ضد کی ہوتی تو مؤرخین لکھتے کہ ایک بچی نے چادر میں جانے کی ضد کی، ام سلمہ نے ضد کی۔ ام سلمہ کی وہ ضد تاریخ میں آئی کہ ام سلمہ نے ضد کی، رسول گرامی نے منع کر دیا کہ ام سلمہ آپ جس مقام پہ ہیں وہ مقام بہت اچھا ہے، آپ وہیں رہیے، چادر میں آپ کی جگہ نہیں ہے۔ یہ ضد کی نا ام سلمہ نے، تاریخ نے لکھ دی۔ اب اگر جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ضد کی ہوتی تو لکھا ہوتا۔ اب سوال، کیوں ام سلمہ نے ضد کی چادر میں جانے کی، اور کیوں علی کی 6 سالہ بیٹی نے چادر میں جانے کی ضد نہیں کی؟ یہ 2 سوال ہیں۔ ام سلمہ نے کیوں ضد کی، زینب نے کیوں ضد نہیں کی؟ اب اس کا جواب میں اگر جناب زینب سلام اللہ علیہا کے کلام میں عرض کروں تو جواب یہ ہوگا، عجب نہیں زینب علیہ مقام اپنی ماں ام سلمہ کی طرف خطاب کریں اور فرمائیں کہ ام سلمہ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ مقام کن لوگوں کا ہے، لہٰذا آپ نے ضد کی، لیکن زینب جانتی ہے کہ لوح محفوظ پر پنجتن صرف 5 ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ نے ضد کی، لیکن زینب کو معلوم ہے کہ لوح محفوظ پر پنجتن صرف 5 ہے، لہٰذا جناب زینب سلام اللہ علیہا نے چادر میں جانے کی ضد نہیں کی۔ یہ ہے علم زینبی، علم زینبی۔ بس میں علم کے چیپٹر کو یہیں پہ تمام کرتا ہوں، کیونکہ آج کی مجلس ہے، آج کی مجلس تو آدھی ہو چکی ہے، 10 15 20 منٹ جو بھی بچیں، اور کل کی مجلس ہے، تو میں چاہوں گا آج اور کل کی مجلس میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی عصمت پہ گفتگو کروں۔ ایک زینب سلام اللہ علیہا کا علم، اور دوسرا جناب زینب سلام اللہ علیہا کی عصمت۔ ہمارے یہاں مشہور کیا ہے؟ مشہور یہ ہے کہ جناب والا 14 معصومین ان کے پاس ایک عصمت ہے، اور یہ جو ابو الفضل عباس یا حضرت زینب سلام اللہ علیہا ان کے پاس بھی عصمت ہے، لیکن ان کے پاس دوسرے درجے کی عصمت ہے۔
ٹھیک ہے، توجہات کا طالب ہو، دوسرے درجے کی عصمت ہے۔ معصوم کسے کہتے ہیں؟ معصوم جو تمام گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو اسے کہا جاتا ہے معصوم۔ اب دیکھیں درجات کا تو علم نہیں ہے، پہلا درجہ اور دوسرا درجہ اسے کنارے رکھیے، ایک جملہ ضرور کہوں گا، امیر المؤمنین معصوم ہے، معصوم عن الکل، یعنی تمام گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہیں۔ جس طرح علی تمام گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہیں، بندے کا یہی عقیدہ ہے کہ اسی طرح حضرت ابوالفضل العباس و زینب علیہ مقام بھی تمام گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہیں، تمام گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہیں۔ ایک آپ گناہ کبیرہ چھوڑیے جناب والا، گناہ صغیرہ بھی چھوڑیے، ایک ترک اولا مجھے تاریخ میں دکھا دیں جو جناب زینب سلام اللہ علیہا سے صادر ہوا، ایک ترک اولا۔ انبیاء سے آپ کو ترک اولا صادر ہوتا ہوا نظر آئے گا، اہل بیت کے بچوں سے ایک ترک اولا دکھا دیں، ایک ترک اولا، پھر آپ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی عصمت کس لیول کی تھی، کس طرح کی وہ معصومہ تھی۔ عصمت، بس میں مختصر گفتگو کروں گا عصمت پہ، عصمت کیسے کریٹ ہوتی ہے، عصمت کس طرح ڈیولپ ہوتی ہے اور کس طرح سے بنتی ہے، عصمت کیسے پہچانا جائے۔ مثال کے طور پہ فلاں صاحب کی عصمت زیادہ ہے اور فلاں صاحب کی عصمت کم ہے۔ عصمت صبر سے ڈیولپ ہوتی ہے، جتنا زیادہ پرسنالٹی میں صبر ہوتا ہے اتنی ہی بلند و بالا اس کی عصمت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر علی کی عصمت اتنی بلند و بالا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ علی کا صبر بہت بلند و بالا ہے، علی کا صبر بہت بلند و بالا ہے، اتنا بلند و بالا کہ ایک شخص کے اوپر تلوار مولا نے رکھی، اس نے مولا کے منہ پہ تھوک دیا، مولا کے منہ پہ تھوک دیا، مولا نے تلوار نکالی اور مارنے چلے، رک گئے کہ اگر اب میں ماروں گا تو لوگ یہ فیصلہ کریں گے یا میں خود یہ فیصلہ کروں گا کہ میں نے غصے کی وجہ سے اسے مارا ہے، لہٰذا میں ابھی تجھے چھوڑ رہا ہوں، بعد میں ماروں گا، مثال کے طور پہ۔ یہ عصمت ہے، عصمت جتنا زیادہ صبر ہوتا ہے اتنی بلند و بالا اس کی عصمت ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر جناب زینب سلام اللہ علیہا کا صبر ثابت ہو گیا تو عصمت بھی ثابت ہو جائے گی۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جناب زینب کا صبر کس لیول کا ہے۔ میں دیکھیں عصمت کا مقابلہ نہیں کر رہا ہوں، وہ نتیجہ خود آپ نکالیں گے، میں فی الحال صبر کا مقابلہ کر رہا ہوں۔ آپ کی نظر میں انبیاء کی عصمت بہت بلند و بالا ہے، انبیاء کا صبر بہت بلند و بالا ہے، میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی عصمت کا مقابلہ تو انبیاء سے نہیں کر رہا، لیکن میں صبر کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ آئیے جناب صبر دیکھیے، پہلے انبیاء کا صبر دیکھیے، شروع ہوئی ہے جناب آدم سے۔ اللہ نے کہا آدم یہ جنت تمہارے حوالے، یہ بہترین پھل تمہارے حوالے، یہ بہترین نہریں تمہارے حوالے، یہ بہترین آب و ہوا تمہارے حوالے، سب کچھ تمہارے حوالے، لیکن خبردار اس درخت کے کنارے نہ جانا۔ حضرت آدم نے کیا کیا؟ سب کچھ چھوڑ دیا اور اس درخت کے پاس چلے گئے، یعنی صبر نہیں کیا اس معاملے میں، ایک شخصیت ہو گئی۔ اور آگے آئیے حضرت نوح، حضرت نوح، اور آگے آئیے حضرت یونس، وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور حضرت یونس اپنی قوم سے غصہ ہو کے چلے گئے۔ یہ کس کی عصمت ہے؟ حضرت یونس کی۔ ظاہر سی بات ہے جب انبیاء کی عصمت کو آپ سمجھیں گے، انبیاء کے صبر کو سمجھیں گے، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی عصمت کیا ہے اور ان کا صبر کیا ہے۔ آدم کا صبر دیکھا، نوح کا صبر دیکھا، یوسف کا صبر دیکھا۔ یوسف کے بارے میں آپ قرآن مجید کی طرف رجوع کیجئے تو کیا ملتا ہے؟ جناب یوسف جب زندان سے دو لوگوں کو رہا کیا گیا تو جناب یوسف نے انہیں اپنے پاس بلایا کہ جاؤ ذکرنی عند ربک، اپنے اس بادشاہ کے پاس جانا اور کہنا بیچارے ایک یوسف صاحب بھی ہیں زندان میں، زلیخا نے عجیب و غریب مقدموں میں پھنسا کے جیل میں ڈلوا دیا ہے، مثال کے طور پہ
ذرا بادشاہ سلامت سے کہیے گا جا کے یوسف کے اوپر نظر ڈال لیں اور یوسف بیچارے بے گناہ ہیں انہیں چھڑوا دیں. جبرائیل نازل ہوئے کہ یوسف تمہیں اللہ سے مانگنا چاہیے تھا, تم غیروں سے مانگ رہے ہو. یہاں پہ بھی یہ ثابت ہوا کہ جناب یوسف کا صبر کیسا تھا. صبر نہیں کیا, اللہ کو چھوڑ کے اس بادشاہ تک اپنی بات پہنچانے کی کوشش کی. یہ کس کا صبر ہے؟ یوسف کا. اور آئیے جناب ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جیسے ہی پہنچے پٹی آنکھوں پہ باندھ لی کہ میں بیٹے کو ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھ پاؤں گا. یہ کس کا صبر ہے؟ ابراہیم. اور آگے بڑھیے, جناب عیسیٰ جناب موسیٰ, دو لوگوں میں لڑائی ہوئی. فَوَكَزَهُ فَقَضَى عَلَيْهِ. جناب موسیٰ ماشاءاللہ سے باڈی شاڈی بہت اچھی تھی, مضبوط بدن کے تھے, ایک گھوسا مارا. قرآن کی آیت ہے فَوَكَزَهُ فَقَضَى عَلَيْهِ. جناب موسیٰ نے ایک گھوسا مارا, وہ بندہ وہیں زمین پہ گرا اور مر گیا. یہ قرآن کی آیت ہے. حالانکہ یہ سزا نہیں تھی, لیکن ایک گھوسے میں غصہ آ گیا, ایک گھوسا مارا مر گیا. یہ کس کا صبر تھا؟ یہ کس کا صبر تھا؟ موسیٰ کا. اچھا, خطیب اگر سست ہو جائے تو عوام خود بخود سست ہو جاتی ہے. آواز بلند سلوات. خلاصہ یہ انبیاء کا صبر تھا جو میں نے بیان کیا. آدم کا صبر دیکھا, ابراہیم کا صبر دیکھا, یونس کا صبر دیکھا, یحییٰ کا صبر دیکھا, یوسف کا صبر دیکھا, موسیٰ و عیسیٰ کا صبر دیکھا. یہ تمام صبر ہیں تمام انبیاء کے. اب آئیے جناب والا, انبیاء میں سب سے بڑا صابر کون ہے؟ سب سے بڑا صابر حضرت ایوب. ان سے بڑا کوئی صابر نہیں گزرا. حضرت ایوب کے پاس ایک غلہ تھا بھیڑ و بکری کا, وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا, تمام ہو گیا. حضرت ایوب بیچارے خدا کی بارگاہ میں بیٹھ کے مصلی عبادت پہ شکر کر رہے ہیں. پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر, تو نے صرف اور صرف یہ ہمارے ان بھیڑوں کے غلے کو تباہ و برباد کیا, لیکن اس کے باوجود میں سلامت ہوں, میرے گھر والے سلامت ہیں, میرے بچے سلامت ہیں. پھر حضرت ایوب کے جوان بیٹے مر گئے. حضرت ایوب نے کہا پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر, تو نے جوان بیٹوں کو موت دی, لیکن میں تو زندہ ہوں, میری بیوی تو زندہ ہے مثال کے طور پہ. پھر تھوڑے دنوں کے بعد حضرت ایوب کے بدن میں مختلف قسم کی بیماریاں آئیں, تب بھی حضرت ایوب اللہ کا شکر کرتے رہے. اتنا شکر کرتے رہے کہ اللہ نے مہر لگا دی, ایوب انت اصبر الصابرین, اے ایوب تم تمام صبر کرنے والوں میں سب سے زیادہ صبر کرنے والے ہو. یہ ڈگری مل گئی کسے؟ حضرت ایوب کو. لیکن ایک مقام آیا جہاں حضرت ایوب صبر نہیں کر پائے. حضرت ایوب کی زوجہ تھی حضرت یوسف کی بیٹی, حضرت ایوب کی زوجہ تھی, یوسف کی بیٹی حضرت ایوب کی زوجہ تھی. یہ کھانا لینے جاتی تھی گاؤں والوں کے پاس, کیونکہ جناب ایوب کے پاس سب کچھ ختم ہو چکا تھا. وہاں سے کھانا لے کے آتی تھی اور حضرت ایوب کو کھلاتی تھی. ایک دن شیطان نے گاؤں والوں کو بہکایا اور کہے کہ بھائی ایوب کی زوجہ بہت خوبصورت ہیں, چہرہ تو دکھائیں گی نہیں, ان پہ پریشر ڈالنا اپنے بال دکھائیں. نبی کی زوجہ ہیں, نبی کی بیٹی ہیں, پریشر ڈالنا اپنے بال دکھائیں. اور ان سے کہنا کہ کھانا ہم تب دیں گے جب آپ اپنے بال دکھاؤ گی, شو کرو گی. جناب ایوب کی زوجہ گھر آئیں اور آنے کے بعد اپنے شوہر سے کہا کہ یا نبی اللہ, لوگ ایسی ایسی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, آپ کا کیا کہنا ہے, کیا کروں, کھانا لے کے آؤں, اپنے بال دکھا دوں؟ اسے یہیں پہ روک لیجئے, تھوڑی دیر کے لیے روک لیجئے. معاملہ غیرت کا ہے, معاملہ غیرت کا ہے. مرد کی غیرت جتنی بلند و بالا ہوگی
اس کی زوجہ، اس کی عورت اتنی ہی محجبہ ہوگی، مرد کی غیرت جتنی زیادہ ہوگی. اور حدیثوں میں ہے کہ ایک عورت 3 لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کا سبب بنتی ہے. ایک خاتون، ایک عورت بھائی کو جہنم میں لے کے جاتی ہے، شوہر کو جہنم میں لے کے جاتی ہے، باپ کو جہنم میں لے کے جاتی ہے. اگر باپ بے غیرت ہو اور اس کی بیٹی مثال کے طور پہ بے پردہ بے حجاب گھوم رہی ہو تو باپ کی غیرت پہ سوال جائے گا. بہن گھوم رہی ہو تو بھائی کی غیرت پہ سوال جائے گا. بیوی گھوم رہی ہو تو شوہر کی غیرت پر سوال جائے گا. میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ میں ظاہر سی بات ہے تنزیہ گفتگو نہیں کرتا، میں صرف ایک روایت سناؤں گا. ظاہر سی بات ہے سب کے دلوں میں علی ہے اور وہ علی دھڑکتا رہتا ہے، محبت ہے اپنے مولا سے، اپنے آقا سے. ہر وہ انسان، چاہے ہماری ماں بہنیں جو بیٹھی ان باتوں کو سن رہی ہیں اور ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دغدغہ یہ دل ہے. آپ مولا علی کے چاہنے والے ہیں، سیدہ زینب کی چادر پہ رونے والے ہیں، حضرت صدیقہ کے شکستہ پہلو پہ گریہ کرنے والے ہیں. میں صرف ایک غیرت کتنی اہم ہے اس کی طرف اشارہ کر دوں. میں نے ابھی بیان کیا کہ ایک عورت 3 لوگوں کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے، باپ، شوہر، بھائی. اگر شوہر بے غیرت ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی زوجہ بے پردہ پھرے گی. اگر بھائی بے غیرت ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی بہن بے پردہ پھرے گی. اگر باپ بے غیرت ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی بیٹی بے پردہ پھرے گی. اس میں کوئی دو رائے نہیں. غیرت بہت اہم ہے، اور جس کے پاس غیرت ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، اور جس کے پاس غیرت نہیں اس کے پاس کچھ نہیں. مولا امیر نے فرمایا، میرے اور آپ کے مولا امیر، قربان جاؤں مولا کے نام پہ، مولا نے فرمایا ان اللہ غیور، میرا رب، میرا خدا غیرت مند ہے. اللہ بہت غیرت مند ہے، بہت بڑا غیرت مند ہے. وَإِنَّ جَدِّيَ إِبْرَاهِيمَ كَانَ غُيُورًا، میرا جد ابراہیم بھی بہت غیرت مند تھا، بہت غیرت مند تھا. اتنا غیرت مند تھا کہ جب وہ اپنی زوجہ حضرت سارہ کو لے کے آئے تو لوگوں کی نظر ان کی زوجہ پہ نہ پڑے، لہٰذا انہوں نے اپنی زوجہ کو صندوق میں رکھ دیا تھا تاکہ لوگوں کی نظر ان کی زوجہ پہ نہ پڑے. یہ بیان کون کر رہا ہے؟ ہمارا گلی کوچے کا کوئی خطیب بیان نہیں کر رہا ہے، کوئی ذاکر بیان نہیں کر رہا ہے، مولائے متقیان بیان کر رہے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایک ایسی وادی میں اپنے خانوادے کو چھوڑ کے آئے جہاں کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، نہ آب و ہوا و گیاہ کچھ نہیں تھا، کہ حضرت ابراہیم اپنی زوجہ کو صندوق میں لے کے آئے، رکھا. جب چاروں طرف دیکھ لیا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، پھر اپنی زوجہ کو باہر نکالا. یہ کون بیان کر رہا ہے؟ مولائے متقیان. کیا فرما رہے ہیں؟ ان جدی ابراہیم کان غیورا، میرا جد ابراہیم غیرت مند تھا. ان کی غیرت کا قصہ یہ جو بیان ہوا. اب اس کے بعد کے جملے ہیں مولائے متقیان کے، ان اللہ غیور وان جدی ابراہیم کان غیورا، میرا جد ابراہیم غیرت مند تھا. وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْ، میں ابراہیم سے بھی زیادہ غیرت دار ہوں. میری غیرت ابراہیم سے زیادہ ہے، میری غیرت ابراہیم سے زیادہ ہے. میں جملے جب علی کی زبان سے یہ پڑھتا ہوں، اپنے اطراف کا معاشرہ دیکھتا ہوں تو خود پہ روتا ہوں. مقام ہے رونے کا مقام ہے. میرے مولا کی غیرت دیکھیں. یحییٰ مازنی کہتا ہے میں دیکھتا تھا رات میں ایک بی بی گھر سے نکلتی تھی روضہ رسول کی زیارت کے لیے، تو ایک طرف عباس، ایک طرف علی اکبر، ایک طرف حسن، ایک طرف حسین، چاروں طرف سے پہرے لگا دیے جاتے تھے. ہم لوگ پریشان ہو جاتے تھے کہ جناب والا اتنا پروٹوکول، اتنا پہرا کس کے لیے؟
بعد میں پتہ چلتا تھا کہ علی کی بیٹی زینب روضہ رسول کی زیارت کا ارادہ رکھتی ہیں. یحییٰ مازنی کہتا ہے میں نے دیکھا جب جناب زینب علیہ مقام روضہ رسول کے پاس پہنچتی تھی تو قبر رسول پہ ایک چراغ جلتا ہوتا تھا، علی پہلے پہنچ کے اس چراغ کو بجھا دیتے تھے تاکہ زینب کا سایہ کسی کو محسوس نہ ہو، سایہ زینب کسی کو محسوس نہ ہو. یہ تھی غیرت کس کی؟ علی ابن ابی طالب کی. آئیے جناب پھر اسی کی طرف. حضرت ایوب کی خدمت میں جب ان کی زوجہ آئیں اور آنے کے بعد کہا کہ یا نبی اللہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کھانا ہم تب دیں گے جب اپنے آپ سر کے بال دکھاؤ. نبی اللہ کیا کروں؟ ایوب نے کیا کیا کیا؟ 2 جوان بیٹے مر گئے سو مر گئے، باغ و باغیچہ تباہ ہو گیا سو ہو گیا، اللہ تیرا شکر، میں پریشان نہیں ہوں. لیکن جیسے ہی اپنی زوجہ کے بال کھولنے کا ذکر ہوا، روایت کے جملے کہ جناب ایوب کھڑے زمین پہ گر گئے کہ پروردگارا مجھے سب کچھ برداشت ہے لیکن میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ کوئی میری زوجہ کے بال دیکھے. پروردگارا اب ایوب صبر نہیں کر پائے گا، جو کچھ صبر کرنا تھا میں نے کر لیا، لیکن اب میں صبر نہیں کر سکتا صبر. یہ کس کا صبر تھا؟ حضرت ایوب کا. میں کہوں گا اے اصبر الصابرین، جہاں آپ کا صبر تمام ہوتا ہے وہاں ہماری شہزادی زینب کا صبر شروع ہوتا ہے. صبر یزید کا دربار ہے، ابن زیاد ملعون کا دربار ہے. ابن زیاد سوال کر رہا ہے. میرے خیال سے کچھ کیفیتیں ایسی ہیں کہ مرد سمجھ ہی نہیں سکتے عورتوں کے سوا. کچھ کیفیتیں ایسی ہیں کہ جنہیں صرف عورتیں سمجھ سکتی ہیں. ایک عورت اپنے آپ کو محسوس کرے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو اس کے 18 بھائی ہوں جنہیں مار دیا گیا ہو، 18 بھائی ایک سہارے مار دیے گئے ہوں، ایک بھتیجا ہو، مرد ہو صرف ایک، صرف عورتیں چاروں طرف سے ہوں، مرد ایک ہو، وہ بھی اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق، کمر میں لنگر، بیمار ہو، بڑی مشکل سے چل رہا ہو. ان مشکلات میں ابن زیاد ملعون سوال کرے یا زینب کیف رأیت صنع اللہ، آپ نے اللہ کی صنع کو کیسا پایا؟ یہ زینب کا صبر ہے جناب، صبر ہے. کیسا پایا؟ یہ جو تمہارے بھائی کو مار دیا اللہ نے، یہ ابن زیاد کے جملے ہیں. تمہارے بھائی کو اللہ نے مار دیا، تمہارے عباس کو اللہ نے مار دیا. جب کوئی ایسا سوال کرے گا تو عورت غصہ جائے گی، لیکن جناب زینب کا اطمینان دیکھو. ابن زیاد نے جیسے یہ سوال کیا نا، جناب زینب کا جملہ وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، ہم نے کربلا میں جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا، صرف جمال دیکھا، صرف خوبصورتی دیکھی. یہ کربلا والوں کا جمال تھا. حسین ایک ننھے سے بچے کو اپنے ہاتھوں میں لے کے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. اے میرے پروردگار میں تیری قضا پہ راضی ہوں. یہاں سارے غیرت دار میری آنکھوں کے سامنے بیٹھے، خدا کی قسم دلوں میں جتنی زیادہ غیرت ہوگی اتنی زیادہ یہ آنکھیں زینب پہ تڑپے گی. میں کہوں گا اے ایوب، آپ کو صرف اتنا گوارا نہ تھا کہ آپ کی زوجہ کے کوئی بال دیکھے، اب جا کے کوئی سید سجاد سے پوچھے. یہی وجہ ہے جب بھی کوئی سید سجاد سے پوچھتا تھا نا مولا سب سے زیادہ آپ کو تکلیف کہاں ہوئی، تو مولا جواب دیا کرتے تھے الشام الشام الشام. ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا شام میں ایسا کیا ہوا جس نے آپ کو اتنی تکلیف دی کہ حسین کے
بدن پہ تیروں کا ہونا تکلیف دہ تھا، اکبر کے کلیجے میں برچھی کا لگنا سجاد کے لیے اذیت ناک تھا، لیکن شام کا منظر جسے یہ غیرت مند سجاد برداشت نہ کر سکا کہ جیسے ہی شام میں ہماری ماں بہنوں کو داخل کیا گیا، پھوپھیوں کو داخل کیا گیا، کسی منادی نے آواز دی، اے شامیوں، اے تماشائیوں، ذرا باہر نکلو، یہ بیردا علی کی بیٹی زینب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا کوئی غم نہ دے، اللہ خواتین کا پردہ سلامت رکھے، بحق زینب علیہ مقام اللہ ہم سب کو سجاد جیسی غیرت عطا فرمائے۔ سید سجاد کی غیرت کو سلام۔ سید سجاد ہمیشہ شام کو یاد کیا کرتے تھے، کوفہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ ارے کوفہ کا وہ عجیب و غریب منظر ہوگا جب سیدانیوں کو بے پردہ گھمایا جاتا ہوگا۔ روایتوں کے جملے ہیں سید سجاد کے لیے یہ بڑا سخت تھا، ایک لمحہ اور بڑا سخت تھا۔ سید سجاد خود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب مجھے قید کر کے لے جایا جا رہا تھا، چلنے کی وجہ سے میرے پیروں میں چھوٹے چھوٹے سے آولے پڑ گئے تھے، ان آولوں میں چھوٹے چھوٹے سے کانٹے تھے، جس کی وجہ سے میرا چلنا دشوار تھا۔ میں بڑی کوشش کرتا تھا صحیح چلنے کی، لیکن میں چل نہیں پا رہا تھا کیونکہ پیروں میں کانٹے تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، کمر میں دوق تھا، کمر میں لنگر تھا، پیروں میں بیڑیاں تھیں۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں ان پیروں کے کانٹوں کو باہر نکال سکوں، لیکن میں پیروں کے کانٹوں کو باہر نہ نکال سکا، میں جھک نہ سکا۔ روایت کے جملے ہیں سید سجاد عجیب درد بیان کرتے ہیں کہ میرے لیے سخت لمحہ یہ تھا جب میں نے وہ کانٹا نہ نکال پایا۔ ایک مقام پہ قافلے کو روکا گیا، بچوں کو آزاد کیا گیا، سیدانیوں کو آزاد کیا گیا۔ اب جیسے ہی بچوں کو آزاد کیا نا، میں نے دیکھا میری 4 سال کی بہن سکینہ دوڑتی ہوئی، اپنے ہاتھوں کی طرف نہیں دیکھا، اپنے گلے کی طرف نہیں دیکھا، اپنے گالوں کے تماچوں کی طرف نہیں دیکھا، اپنے زخمی رخسار کو نہیں دیکھا، دوڑتی ہوئی سجاد کے پاس آئی، ننھے ننھے ہاتھوں سے سجاد کے پیروں کو پکڑا، کانٹے نکالنے شروع کیے۔ جیسے ہی کانٹے نکالے سجاد تڑپ گیا۔ ارے وہ منظر یاد آ گیا جب شام غریبا خیموں میں آگ ہے، یہ ننھی بچی کبھی اس طرف بھاگ رہی ہے، اے میرے بابا میری مدد کو